السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الرحمن آیت نمبر 17 سے 28 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پھر تم دونوں خلق الجان من مارج من نار، اور اس نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس رحمان نے 2 سمندر جاری کیے جو باہم ملتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ دونوں اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان مونگے نکلتے ہیں۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے ہیں چلنے والے جہاز اور کشتیاں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں پر پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ یہ حضرت آدم کے پتلے کی تخلیق کا 7واں اور آخری مرحلہ ہے، اور ان 7 مراحل کی ترتیب یوں ہے۔ نمبر 1 تراب، یعنی خشک مٹی سے۔ سورۃ المومن میں تراب کا لفظ آیا ہے اور اس کا معنی ہے خشک مٹی سے، اور ارض اس کے معنی عام مٹی یا زمین۔ سورۃ نوح میں آتا ہے ارض۔ اور نمبر 3 تین یعنی گیلی مٹی یا گارا، یہ سورۃ الانعام میں 3 کا لفظ آیا ہے۔ طین اللازب، نمبر 4 طین اللازب، اس کے معنی ہے لیس دار اور چپک دار مٹی، اور یہ طین اللازب سورۃ صافات میں آیا ہے۔ نمبر 5 حمیم مسنون، اس کے معنی ہے بدبودار کیچڑ، یہ سورۃ الحجر میں آتا ہے حمیم مسنون۔ اور نمبر 6 سلسال، ٹھیکرا یا حرارت سے پکائی ہوئی مٹی، اور صلصال کالفخار، یہ ٹن سے بجنے والی ٹھیکری، سورۃ الرحمن میں آتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح سے پھونکا تو یہ بشر بن گیا، اس کو مسجود ملائک بنایا گیا، پھر اسی سے اس کا زوج پیدا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد حقیر پانی سے اس کی نسل چلائی گئی، حقیر پانی سے یعنی نطفے سے اس کی نسل چلائی گئی، جس کے لیے دوسرے مقامات پر نطفے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مارجن اس کے معنی شعلے کا اوپر کا گرم ترین حصہ
جو دھوئیں سے اکثر پاک ہوتا ہے. دیکھیے فقہ اللغہ میں یعنی آگ کی لپٹ جس سے مٹی کو کئی مراحل سے گزار کر اسے لطیف سے لطیف تر بنا کر اس سے انسان بنایا گیا. اسی طرح جنوں کو بھی لکڑی اور کوئلے سے پیدا ہونے والی عام آگ سے نہیں بلکہ اس گرم تر لطیف تر حصے سے بنایا گیا ہے. انسانوں سے پہلے یہی آتشی مخلوق زمین پر آباد تھی. ان میں بھی نبوت کا سلسلہ جاری تھا. انسان کی تخلیق کے بعد نبوت کا سلسلہ انسانوں میں منتقل ہو گیا کیونکہ اشرف المخلوقات انسان ہے نہ کہ جن. جو بنی نوع انسانوں کی طرف نبی مبعوث ہوتا وہی جنوں کے لیے بھی ہوتا تھا. جو انسانوں کے لیے نبی مبعوث ہوتا تھا وہی جنوں کے لیے بھی ہوتا تھا. نبی علیہ السلام جیسے ہمارے نبی ہیں ویسے ہی جنوں کے لیے بھی ہیں. جنوں میں کافر مشرک مومن نیک اور بد غرض انسانوں کی طرح ہر طبقے کے لوگ پائے جاتے ہیں. ان کی بھی اولاد ہوتی ہے اور پیدائش اور توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہے. فرمایا رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے. یعنی وہ موسم سرما اور گرما کے مشرق اور موسم سرما اور گرما کے مغرب کا رب ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ سورۃ المعارج میں فرماتے ہیں فلا اقسم برب المشارق والمغارب. ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم. یہ سورج کے مطالعے کے مختلف ہونے اور ہر روز ایک مطلع سے دوسرے مطلع کی طرف منتقل ہو کر اس سے لوگوں کے سامنے طلوع ہونے کے اعتبار سے ہے. اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ سورۃ المزمل میں فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں تو اسے ہی اپنا کارساز بنانا چاہیے. اس سے جنس مشارق و مغارب مراد ہے. ان مشارق و مغارب کے اختلاف میں بھی جنوں اور انسانوں کے لیے بہت سی مصلحتیں ہیں. اس لیے فرمایا ہے کہ اے گروہ جنوں انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے مرج البحرین یلتقیان. اس نے دو دریا رواں کیے، دو دریا جاری کیے جو آپس میں ملتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ اس نے ان دونوں کو چھوڑ دیا ہے. یلتقیان کے معنی ابن زید نے یہ بیان کیے ہیں کہ اس نے ان دونوں کو آپس میں ملنے سے روک رکھا ہے کیونکہ اس نے ان دونوں کے درمیان پردہ اور رکاوٹ قائم کر رکھی ہے. اور فرمایا البحرینی، اس سے مراد نمکین اور میٹھا ہے. میٹھے سے مراد یہ نہریں ہیں جو لوگوں کے درمیان رواں دواں ہیں. اس کے بارے میں ہم پہلے سورۃ الفرقان کی آیت کریمہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، اس میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آیت کے بارے میں ہم تفسیر بیان کر چکے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا. ایک کا پانی میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا پانی جو ہے وہ کھارا ہے چھاتی جلانے والا، سینہ جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی ہے. سبحان اللہ. فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کرتے. یعنی دونوں کے درمیان پردہ حائل کر دیا ہے. یہ پردہ زمین کی صورت میں ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خراب نہ ہو جائیں اور ان کی وہ صفت زائل نہ ہو جائے جو ان سے اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے، اس کو مقصود ہے. یعنی نہ کھارا پانی میٹھے میں ملتا ہے نہ میٹھا پانی کھارے میں ملتا ہے. اور سبحان اللہ ہے ایک ہی دریا ایک ہی، لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ نے پردہ بنا دیا ہے، حائل کر دیا ہے، جس سے یہ دونوں پانی جو ہیں مکس نہیں ہوتے. سبحان اللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں
اللؤلؤ سے مراد موتی ہیں جو ایک معروف چیز ہے، اور مرجان کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے چھوٹے موتی مراد ہیں۔ یہ مجاہد، قتادہ اور ضحاک کا قول ہے۔ حضرت علی سے بھی یہ قول مروی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے بڑے بڑے اور عمدہ موتی مراد ہیں۔ امام ابن جریر نے اسے بعض سلف سے روایت کیا ہے۔ امام ابن ابو حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو سیپیاں سمندر میں اپنا منہ کھول دیتی ہیں، ان میں بارش کے قطرے کا جو قطرہ داخل ہو جائے وہ موتی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ جب اس زیور کا استعمال بھی اہل زمین کے لیے نعمت ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ المنشآت، اس کا مفہوم ارشاد باری تعالی وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشآت، اور اٹھے ہوئے بحری جہاز بھی اسی کے ہیں، یعنی کشتیاں جو چلتی ہیں فی البحری، دریا میں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جن کشتیوں کا بادبان اٹھایا گیا ہو انہیں منشآت کہتے ہیں، اور جن کا بادبان نہ اٹھایا گیا ہو انہیں منشآت نہیں کہتے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ منشآت کے معنی مخلوقات کے ہیں۔ فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے۔ دیگر نے اس بارے میں کہا ہے کہ منشآت شین کے کسرہ کے ساتھ ہے اور اس کے معنی ہیں بادبانی کشتیاں، کل اعلام، پہاڑوں کی طرح، یعنی پہاڑوں کی طرح بلند ہیں کشتیاں، اور ان کے ذریعے سے مال و اسباب اور سامان تجارت ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک منتقل کیے جاتا ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے بہت سے فوائد اور منافع بھی ہیں، اور وہ اپنی ضرورت کے تمام سامان حاصل کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، اور آپ کے رب ذوالجلال والاکرام کا چہرہ باقی رہے گا، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ سب اہل زمین چل بسیں گے، فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے اور موت کا جام پی لیں گے، اسی طرح تمام اہل آسمان بھی فوت ہو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا کسی کو بقا اور دوام نصیب نہیں ہے۔ اس ذات پاک کے لیے موت نہیں ہے کیونکہ وہ حی ہے، اس لیے اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ قتادہ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اسی نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور اب یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمام مخلوقات فنا پذیر ہونے والی ہے، فنا ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا انت برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین ولا الى احد من خلقک۔ اس دعا کو یاد کر لیجئے آپ سب بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اے زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے موجد، اے عظمت اور عزت والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم تیری رحمت کے ساتھ مدد حاصل کرتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے تمام حالات درست فرما دے، اور ہمیں لحظہ برابر بھی، لمحہ برابر بھی ہمارے نفسوں کے اور اپنی مخلوق میں سے کسی کے بھی سپرد نہ کرنا۔ امام شابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم یہ پڑھو کل من علیہا فان، تو فوراً بعد میں یہ پڑھ لو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ آیت اس آیت کریمہ کی طرح ہے کل شیء ہالک الا وجہ، سورۃ القصص، اس کے چہرے کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کریم چہرے کی صف بیان فرمائی ہے کہ وہ عظمت والا، عزت والا ہے، یعنی وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے،
اور اس کی اطاعت کی جائے اور مخالفت نہ کی جائے. جیسا کہ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ سورۃ الکہف. اور جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہیں. جیسا کہ صدقہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ سورۃ الدہر ہم تمہیں خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ذوالجلال والاکرام کے معنی یہ ہیں کہ وہ عظمت و کبریائی کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان فرمایا کہ فوت ہونے کے اعتبار سے جب اہل زمین برابر ہیں وہ سب آخرت کی طرف سدھارنے والے ہیں، اور اب ذوالجلال والاکرام عدل و انصاف کے ساتھ ان میں فیصلہ فرمانے والے ہیں. تو ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.